آخر ہم اپنی قیام گاہوں پر پہنچ گئے، جہاں ہم نے قیام کرنا تھا وہاں ہم پہنچ گئے۔ اللہ کی ساری زمین میں یہ علاقہ سب سے زیادہ قحط زدہ تھا۔ جہاں ہم رہ رہے تھے، وہ کہتی ہیں کہ پوری زمین پر یہ جہاں ہم رہتے تھے وہی علاقہ، وہی جگہ، وہی زمین کا ٹکڑا سب سے زیادہ قحط زیادہ تھا، سب سے زیادہ خشک سالی، غربت یہیں تھی، تنگ دستی یہیں تھی۔ گھاس کا ایک تنکا بھی نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن میری بکریاں شام کو جب واپس آتی تو ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے تھے۔ اب دیکھیں، بکریاں شام کو واپس آتی تو صرف ان کی بکریوں کے ہی پیٹ بھرے ہوئے ہوتے تھے اور ان کی کھیریاں دودھ سے لبریز ہوتی۔ ہم دودھ دوہتے، خوب سیر ہو کر پیتے، دوسرے لوگوں کے ریوڑ بھوکے واپس آتے اور ان کی کھیریوں میں سے دودھ کا ایک قطرہ بھی نہ ٹپکتا۔ وہ لوگ اپنے چرواہوں کو ڈانٹتے اور کہتے، تم ہماری بکریاں، تم ہماری بھیڑیں وہاں کیوں نہیں چرانے جاتے جہاں ابو ذئب کی بیٹی کی بکریاں چرتی ہیں؟ یعنی جہاں حلیمہ سعدیہ کی بکریاں چرتی ہیں وہاں پر جا کر کیوں نہیں تم اپنی بکریاں اور بھیڑیں جا کر چراتے؟ دیکھو ان کی بکریاں پیٹ بھر کر آ رہی ہیں اور ہماری بکریاں خالی پیٹ آ رہی ہیں، وہاں جا کر چراؤ۔ وہ ڈانٹتے تھے ان کو۔ تو دن بدن ان انعامات اور برکات میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا، ہماری خوشحالی کے دن آ گئے تھے اور ہم خوشحال زندگی بسر کرنے لگے تھے۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں، ایک روز میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لیے بیٹھی تھی، بکریوں کا ایک ریوڑ میرے قریب سے گزرا، ان میں سے ایک بکری آگے آئی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سجدہ کیا۔ آگے آئی، جھک گئی، اس طرح سے جھکی کہ حلیمہ سعدیہ یہ بیان فرماتی ہیں کہ اس بکری نے آ کر سجدہ کیا اور سر مبارک کو بوسہ دیا، پھر بھاگ کر دوسری بکری میں جا کر مل گئی۔